فارس پر قسمت مہربان تھی۔ اس وقت سیڑھیوں پر ہی دشمن جاں کا دیدار ہو گیا۔ کچھ وقت پہلے آ گئی ہوتی تو اور بھی اچھا ہو جاتا۔ فارس بریرہ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ جی؟ بریرہ نہ سمجھی کے عالم میں فارس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی نہیں ہاں۔ فارس بریرہ کی پلکوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ میرے خیال سے جا رہے تھے۔ بریرہ ایک نگاہ فارس پر ڈالتی ہوئی بولی۔ منزل کا نہیں پتہ کس راستے جاؤں، عشق کے یا گھر کے؟ فارس آنکھ بند کیے اپنی دلی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بریرہ گھبراتی ہوئی بولی۔ چھپانا راز اس دل کا، اگر تم چھوڑ دو جانا، مجھے تم سے محبت ہے، اگر تم بول دو جانا، تم جیون کے سفر میں راستے آسان ہو جائیں، ہمارے پاس بھی جینے کا کچھ سامان ہو جائے، ورنہ ہم تمہارے دل کے دروازے کے باہر اس آس میں بیٹھے رہیں گے، تم کبھی بند دروازے کو کھولو گی، میرے شانے پر سر رکھ کر کبھی دھیرے سے بولو گی، مجھے تم سے محبت ہے، خدا حافظ۔ فارس اسی مسکراہٹ کے ساتھ چلا گیا۔ بریرہ اس کو جاتیا دیکھتی رہی۔ ایک لمبی سانس بھر کر بریرہ اہل کے کمرے میں آئی، جو اس وقت پوری توجہ کے ساتھ لیپ ٹاپ میں بزی تھا۔ بھائی، بریرہ اہل کو پکارتی ہوئی صوفے کے قریب آئی۔ آؤ بیٹھو۔ اہل لیپ ٹاپ بند کر کے بریرہ سے بولا۔ آپ کل پارٹی میں رہیں گے نا؟ بریرہ کی آنکھوں میں ایک آس تھی، شاید اس کا بھائی ہاں کہہ دے۔ نہیں، کل ایک ضروری میٹنگ ہے، مجھے کراچی جانا ہوگا میری جان۔ اہل بہت ہی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، پلیز، لیکن کل آپ کہیں نہیں جائیں گے پلیز۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں ضرور آتا میری جان، لیکن میٹنگ۔ اہل اس سے پہلے کچھ اور بولتا، بریرہ بیچ میں بول پڑی۔ پلیز بھائی، میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، آپ انکار نہ کریں۔ میں چاہتی ہوں آپ موم کو تھوڑی عزت دے دو، وہ بھی اچھی ہے۔ بریرہ روتے ہوئے بولی۔ بریرہ کی اتنی منت پر اہل آخرکار راضی ہو ہی گیا، صرف اور صرف بریرہ کے لیے، ورنہ اس پارٹی میں اس کا دم گھٹتا تھا ہمیشہ کی طرح۔ اس کا یہی ارادہ تھا منظر سے غائب ہو جائے گا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب رونا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، اہل بریرہ کی ناک دباتا ہوا بولا۔ گڈ نائٹ بھائی۔ بریرہ گڈ نائٹ کہتی چلی گئی۔ اہل کا بہت اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کل وہ اس عورت کی اینیورسری پر جائے گا جہاں پر اس کی ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ ڈرار میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے سلگا کر اپنے سرخ ہونٹوں کے بیچ میں دبایا۔ اہل اسموکنگ بہت کم کرتا تھا، لیکن جب انسان ہر چیز سے ہار جاتا ہے، پھر وہ خود کو بھی نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اہل کا بھی تھا۔ بریرہ ہاتھ پیر میں لوشن ملتی، ساتھ میں کچھ گنگنائے بھی جا رہی تھی۔ میسج کی رنگ نے اس کی گنگناہٹ کو بریک لگایا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتے میسج کو پڑھ کر بریرہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ آج تم مال میں کیا کرنے گئی تھی؟ تم نے میرا پیچھا کیا؟ بریرہ کی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھیں۔ پہلے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ دوسری جانب بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ بریرہ کو بالآخر جواب دینا ہی پڑا۔ اور اس شخص سے کیوں بات کر رہی تھی؟ دوسری جانب سے پھر سے سوال کیا گیا۔ کس سے؟ بریرہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یاد کرو مال میں آج تم نے کس شخص سے باتیں کی تھیں؟ کسی سے بھی کروں، تم سے مطلب؟ بریرہ نے غصے سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ دیکھو مجھے بالکل برداشت نہیں تم کسی غیر سے بات کرو۔ دوسری جانب سے تھوڑا روب جھاڑا گیا۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ بریرہ نے سوال کیا۔ محبت کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جواب دو ٹوک تھا۔ میں تو تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں تو کرتا ہوں محبت، وہ بھی بہت شدت سے۔ تم میرا پیچھا کر رہے تھے۔ بریرہ کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے تو احتیاط تو کروں گا نا۔ محبت میں کوتاہی مجھے بالکل برداشت نہیں ہے۔ ایسے جواب کی توقع نہیں تھی بریرہ کو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بریرہ کو اب اس کا نام جاننے کی بے چینی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے بریرہ میڈم؟
پہلے محبت کا آغاز تو ہو جائے، پھر نام بھی بتا دیں گے۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم بہت چیپ ہو۔ بریرہ کو نہ جانے کیوں اس بات سے کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگا تھا۔ ہر انسان شریف ہوتا ہے، لیکن یہ محبت اس کی شرافت کو چھین کر چیپ بنا دیتی ہے۔ جواب دوسری جانب سے آیا۔ سونا نہیں ہے کیا تمہیں؟ بریرہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ہاتھ بالوں میں وہ پھیرے تو میں سو جاؤں گا، کوئی قصہ وہ سنائے تو میں سو جاؤں گا۔ اسے کہنا مجھے نیند نہیں آتی، اپنی باہوں میں وہ سلائے تو میں سو جاؤں گا۔ میری پلکوں پر سجے ہیں کئی رات کے دیے، کوئی پلکوں سے بجھائے تو میں سو جاؤں گا۔ آخری سانس مجھے موقع دے تو یہ ذرا، میرا وعدہ ہے وہ آئے تو میں سو جاؤں گا۔ بات کی بات میں دیکھیں گے ابھی اس سے کہو، آج کی رات وہ نہ جائے تو میں سو جاؤں گا۔ تم شاعر ہو کیا؟ بریرہ شاعری پڑھ کر پوچھ بیٹھی۔ نہیں شاعر تو نہیں ہوں، ہاں کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ چلو گڈ نائٹ، تمہیں نیند آ رہی ہوگی۔ گڈ نائٹ۔ بریرہ گڈ نائٹ کا جواب دے کر موبائل بند کیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں ہنس کیوں رہی ہوں؟ بریرہ خود پر حیران ہو رہی تھی۔ انہی سب سوچوں میں نیند اس کے اوپر کب طاری ہوئی اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ مشک کا ڈریس آخرکار ڈیسائیڈ ہو ہی گیا تھا کل کے لیے۔ مشک کو صرف فائزہ بیگم کا ڈر تھا، ہو سکتا ہے وہ نہ جانے دیں، لیکن سرفراز صاحب فائزہ بیگم کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ لائٹ آف کر کے مشک سونے کے لیے لیٹی۔ دونوں آنکھ بند کر کے وہ سونے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اس کی سوچوں کا مرکز اہل شاہ افندی پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ہی کیوں ٹکراتا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ مشک کی سوچ کون ہو سکتا ہے وہ؟ یا اللہ، سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے کیا؟ مشک فضول سوچوں کو خود سے دور جھٹکتی سو گئی۔ پورے گھر میں لائٹ کی چکا چوند نے بہت ہی خوبصورت رونق بخشی تھی۔ سفید لمبے فانوس، ہر شے نے ایک سے ایک بڑھ کر رونق لگائی ہوئی تھی۔ ایسی پارٹیز میں ہر کوئی آنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مہمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، ہنسی کے کہکے گونج رہے تھے۔ جتنی مہمانوں کی تعداد تھی اس سے زیادہ بڑھ کر ویٹرز کی تعداد تھی۔ آہل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ اس پارٹی میں شرکت کرے، لیکن بریرہ سے پورا کیا گیا وعدہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ آہل کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ آہل نے آنکھ کھولی تو سامنے فارس کو کھڑا پایا۔ تم کب آئے؟ آہل فارس کو دیکھنے پر پوچھا۔ آہل، ماں باپ زندگی میں ہمیشہ نہیں ملتے ہیں، تجھے ان کی قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب یہ تیرے پاس نہیں ہوں گے۔ فارس غصے سے بولتا آہل کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشک، اگر تمہاری تیاری مکمل ہو گئی ہو تو چلیں۔ سمرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی بولی۔ بس 5 منٹ۔ مشک ایک بار پھر سے 5 منٹ مانگے۔ بالکل بھی نہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں آئے ہوئے، اور تمہارے 5 منٹ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ زارا نے بھی بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ مشک دروازہ کھول کر باہر آئی۔ سب لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مشک کو ابھی مزید تعریف کروانی تھی۔ بہت بہت زیادہ پیاری۔ جواب عریشہ کی طرف سے آیا۔ تھینکس، مشک اتراتے ہوئے بولی۔ فائزہ بیگم نے دل ہی دل میں مشک کی بلائیں لیں۔ خیریت سے جانا بیٹا؟ فائزہ بیگم دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ فارس کا لیکچر سن کر آہل مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، تو نیچے جا۔ آہل فارس سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد پرفیوم اپنے اوپر سپرے کیا۔ آہل اس وقت غضب ڈھا رہا تھا۔ پارٹی میں زیادہ تر لوگ اسی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نیچے جمی محفل پر گئی، جہاں پر ہر کسی کی نگاہ اسی پر ٹکی تھی۔ آہل کو دیکھ کر مریم بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہل بھی آ سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے آہل کو دیکھے جا رہی تھیں۔ 1-2 لوگوں سے سلام دعا کرنے کے بعد فارس کے پاس گیا، جو اس وقت اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ لگ رہا ہے۔ آہل کو پہلے سے ہی خبر تھی فارس کن لفظوں میں اس کی تعریف کرے گا۔ اور تم شہزادی؟ آہل دھیرے سے کہتا ہنسنے لگا۔ بعد میں اس کا حساب لوں گا۔
فارس بھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ گاڑی بریرہ کے بنگلے کے سامنے جا کر رکی، جہاں پر ہزاروں گاڑیاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ بریرہ نے ان لوگوں کو ایڈریس دے دیا تھا تاکہ آنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ان پانچوں نے اس خوبصورت بنگلے کو دیکھا، جس کو دیکھ کر ان لوگوں کے اچھے خاصے ہوش اڑ گئے تھے۔ 2 گارڈز اندر جانے کا راستہ بتانے کے لیے موجود تھے۔ وہ سب اندر کی جانب قدم بڑھا چکی تھیں۔ اتنا بڑا عالیشان گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کول عریشہ کا تھا۔ بریرہ کی نظر ان لوگوں پر پڑی اور وہ تیزی سے ان لوگوں کی طرف لپکی۔ بریرہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر سلام دعا ہوا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تم لوگ آؤ گے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ بریرہ کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اب کر لو یقین، ہم آ گئے ہیں، زارا ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ویٹرز جوس کا ٹرے لیے حاضر ہوا۔ سب نے ایک ایک گلاس اٹھایا۔ مش نے جیسے ہی گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اسے کسی کی ٹکر ہوئی۔ جوس کی بوندیں چھلک کر مش کے خوبصورت کپڑوں پر گر گئیں۔ سوری میم، ویٹر ڈری ہوئی نظروں سے مش کا چہرہ تکتا ہوا بولا۔ اٹس اوکے، مش بات کو درگزر کرتی ہوئی بولی۔ 1 منٹ مش، میں کسی کو بھیجتی ہوں تمہاری ڈریس صاف کرنے کے لیے۔ بریرہ کہتی ہوئی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ نہیں رہنے دو، تم مجھے اپنا روم بتا دو، میں وہیں پر جا کر صاف کر لوں گی۔ مش بریرہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا روم تو اوپر ہے، بریرہ بولی۔ چلو میں ساتھ چلتی ہوں۔ بریرہ مش کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ارے نہیں، تم صرف مجھے بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی، تم خواہ مخواہ تکلیف کرو گی۔ بریرہ مش کو اپنا روم بتاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اس کو آواز دی تھی۔ مش سیڑھیاں عبور کرتی اوپر والے منزل پر آئی۔ دائیں بائیں جانب گردن موڑ کر دیکھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس حویلی نما گھر میں دائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مش بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مش کو یہ محسوس ہو رہا تھا گویا وہ کسی جنت میں آ گئی ہے۔ پورے کمرے کو اس طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ ہر دیکھنے والا سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ دیوار گیر میں لگی کانچ کی گھڑی کی سوئی پورے کمرے میں ایک اکیلی تنہا آواز بخش رہی تھی۔ ایک خوبصورت بلیک ڈائری ٹیبل کی وسط پر رکھی تھی۔ دوسری جانب اکیلا تنہا لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ اس کمرے میں ہر ایک چیز اس طرح سجائی گئی تھی، کمرے میں رہنے والے انسان کی خوبی بیان کر رہی تھی۔ مش سوچوں کو جھٹکتی واش روم کی جانب قدم بڑھائے، کندھے سے سلکی دوپٹہ اتار کر ہینگ کیا۔ اس قدر ساز و سامان کو دیکھ کر مش کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ 1 سیکنڈ میں اپنا سیل فون روم میں بھول آیا ہوں، تو ویٹ کر، میں بس لے کر آیا۔ آہل فارس سے کہتا سیڑھی کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آہل نے اپنا سیل فون ہاتھ میں لیا۔ تیز پانی کا شور واش روم کی جانب سے آ رہا تھا، جس پر آہل تھوڑا مشکوک ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ مش پانی کا نل بند کر کے ایک نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ دوپٹہ سنبھالتی جیسے ہی وہ باہر آئی، اس کی ٹکر بہت ہی مضبوط شے سے ہوئی۔ مش کو گرنے سے بچانے کے لیے آہل شاہ فندی کا ہاتھ بے ساختہ مش کی کمر میں حائل ہوا۔ مش اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے ڈری ڈری نظروں سے پلکیں اوپر کی جانب اٹھائیں۔ سامنے اس شخص کو دیکھ کر اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ آہل مش کا چہرہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ یہی تو مجھے تم سے پوچھنا ہے۔ آہل غصے سے بھری نگاہیں مش کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے گویا ہوا۔ مش آہل کی باہوں میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آہل کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ آہل بنا تاخیر کیے مش کی کلائی دبوچتا ہوا واش روم میں لے گیا۔ دروازے کو اس قدر سختی سے بند کیا گیا، مش کچھ لمحے دروازے کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے۔ مش خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ڈر سے سرخ پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو، پیچھا پیچھا پیچھا، نفرت ہے مجھے تمہارے ان الفاظ سے۔
آہل غصے سے کہتا ہوا مشک کے تھوڑا قریب آیا۔ تم اس وقت میرے گھر کے میرے واش روم میں کھڑی ہو، اور آج کے بعد اگر تم نے پیچھا لفظ اپنی زبان سے دہرایا تو زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ سنتے ہی مشک کانپ گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ یہ تمہارا بیڈ روم ہے؟ مشک نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ آہل مشک کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے خوف سے محظوظ ہوتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہاں میں ہلائی۔ آہل شاہ افندی مشک کے اب اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں مشک کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس سب کے دوران مشک کے دوپٹہ لڑک کر زمین پر گر چکا تھا۔ آہل کا ہاتھ ایک بار پھر سے گستاخی کر بیٹھا۔ مشک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آہل نے جھٹکے سے مشک کو خود سے اتنا قریب کر لیا کہ مشک سانس لینا بھول گئی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میری بن جاتی ہے، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ آہل اپنے سرخ ہونٹوں کو مشک کی کان کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ مشک اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ آہل اپنا چہرہ دھیرے دھیرے مشک کے اتنے قریب کرنے لگا، اس سے پہلے کہ کوئی اور گستاخی ہو جاتی، مشک نے ہاتھ کے سہارے پیچھے کیا اور دھکا دیا۔ گھٹیا انسان، جانے دو مجھے، میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی تم ہو کون۔ اس سے پہلے کہ آہل مشک سے کچھ کہتا، چٹاخ! مشک کا ہاتھ آہل شاہ افندی کے گالوں پر پڑا۔ آہل ایک نظر مشک کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، بہت ہی تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مشک کے قریب آ کر اس کے دائیں اور بائیں جانب دیوار پر ہاتھ رکھ کر مشک کو اپنے گھیرے میں لیا۔ اس تھپڑ کا حساب بہت مہنگا چکانا پڑے گا۔ آہل مشک کے کان میں سرگوشیاں کرتا جھٹکے سے مشک کو پیچھے کی اور ڈھکیلا، دروازے کو تیز آواز میں کھولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔